السلام علیکم دوستو ہم حضرت میاں میر کے دربار کے بعد ان کے مرید حضرت میاں نتھا کے دربار پہ حاضر ہیں۔ یہ نتھا نام کس طرح پڑا یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو حضرت میاں میر کے بارے میں بتایا تھا کہ کس طرح ان کے بارے میں بادشاہوں کی رائے تھی اور کس بادشاہ نے ان کے بارے میں کتاب لکھی۔ اگر وہ ولاگ آپ نے نہیں دیکھا تو اس پہ کلک کر کے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، اس پہ کلک کر کے ایک دفعہ دیکھ لیں۔ یہ دوستو حضرت میاں میر کے شاگرد تھے میاں نتھا۔ یہ نفی کیا کرتے تھے کہ انسان جو ہے کچھ بھی نہیں ہے اور جو چیز بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ نتھا نام نہیں ہے، یہ بیسکلی ہے نا تھا، یعنی کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ کوئی سائیں بابا جمال ہیں، یہ ان کی قبر ہے، اور یہ ساتھ ملحقہ قبرستان ہے۔ یہ سائیں جمال کی قبر ہے، یہ بھی کوئی نیک آدمی لگ رہے ہیں۔ تو یہ حضرت میاں میر کے دربار سے ملحق قبرستان میں ہم موجود ہیں، اور آہستہ آہستہ جو ہیں ہم اب بڑھ رہے ہیں حضرت میاں نتھا کے دربار کی طرف۔ حضرت میاں میر جو ہے اپنے ساتھیوں سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت میاں میر کو جب ایک بادشاہ نے شاہ جہاں نے کچھ تشتریوں میں پیش کیا، 70 تشتریاں تھیں جس میں ہیرے اور جواہرات تھے، تو اس نے حضرت کو کہا کہ یہ آپ قبول فرمائیں، تو آپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ فرمایا بادشاہ کا کام تو ہے ہیرے جواہرات سے، مفہوم ہے آپ کی بات کا، فقیر کا ہیرے جواہرات سے کیا کام ہے۔ تو جب اس نے دیکھا کہ آپ جو ہے اسے قبول نہیں کر رہے، تو اس نے کہا کیا میں آپ کے شاگردوں کو دے دوں یہ مال و دولت آپ کے قرابت داروں کو۔ تو حضرت میاں میر صاحب نے فرمایا جو چیز میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ کیوں کر میں اپنے ساتھیوں کے لیے پسند کروں۔ اور یہ ان کا فرمان عین حدیث سے مبارکہ کے مطابق ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے دوستوں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے پسند کرو۔ دوستو یہ نتھا کا دربار آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، اور دربار سے قبل جو ہے یہ ایک عمارت سی ہے، اور اس میں شیشہ کاری کا کام کیا گیا ہے۔ تو آپ کو وہاں لے چلتا ہوں اور وہ عمارت دکھاتا ہوں، اس کے اندر بھی قبریں ہیں۔ یہ شیشہ کاری کا آپ کام دیکھ لیں، پھر حضرت میاں نتھا کے دربار پہ جائیں گے۔ یہ غزوات بدر و حنین لکھا ہوا ہے، اب یہ نہیں معلوم غزوات بدر و حنین، خندق، خیبر، تبوک، اب اس حوالے سے ہسٹری کیا ہے نہیں معلوم۔ یہ بزرگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، پیغمبروں کے، حضرت یعقوب، عیسیٰ، اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت یہ کام کیا گیا ہے۔ یہ ایک نظر آپ دیکھ لیں، لیکن اس کے اندر جو ہیں وہ کچی قبریں ہیں۔ یہ ایک بچہ ہے جو ہمارا انتظار کر رہا ہے کہ بھائی ولاگ بنا رہے ہیں، اس ویڈیو میں آ جاؤں، تو اس کی محبت۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عرفان۔ محمد عرفان، لاہور کے ہی ہیں؟ جی درین۔ اچھا چلیں پھر آج ہمارے ساتھ رہیں یار۔ یہ سامنے کس کا مقبرہ ہے ان کے دربار کے پیچھے؟ ان کے پیچھے وہ صوفی حمید اللہ سرکار ہیں۔ اچھا صوفی حمید اللہ، ان کی کیا ہسٹری ہے؟ وہ تھے آستن دل کا وال کھولتے تھے دل سے نا۔ اچھا، ہاں، یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی تھی کہ دل کے وال جو ہیں وہ دعا سے کھولا کرتے تھے۔ اب یہ تاریخ ہے یا لیجنڈ ہے یا متھ ہے، اس کے بارے میں تو ہمیں نہیں معلوم۔ بہرطور ایک بات ہے، میں ٹریولر ہوں، سیاح ہوں، اور ٹریولرز اور بزرگان دین کی جو ایک بات کامن ہوتی ہے وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ بزرگان دین جو ہیں یا درویش لوگ جو ہیں یہ کبھی بھی کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھتے اور سب کچھ اللہ کی مخلوق کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں۔ یہ کچھ دوست یہاں موجود ہیں، یہ خدمت گار ہیں سرکار کے۔ تو یہ روضہ مبارک کی باہر کی پوزیشن ہے، جس طرح وہ حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان بہو کا فرمان ہے نا، شالہ مسافر کوئی نہ تھی وے باہو، کخ جنا تھی بھارے ہو۔ حضرت نتھے شاہ دیوان صاحب، مرید الخاص اعلیٰ حضرت نور پور جناب میاں میر صاحب۔ تو جو ہے نا آپ کو بتا رہا ہوں، جس طرح مسافروں کے پاس کچھ سامان نہیں ہوتا، اس طرح جو اولیاء اللہ ہیں وہ بھی اپنے پاس کچھ سامان نہیں رکھتے۔ یہ کچھ چراغاں کا سسٹم ہے یہاں،
کچھ لوگ آتے ہیں، منتیں مانتے ہیں اور اپنی محبت مانگتے ہیں. مانگتے تو ہم بھی ہیں، ابھی تک تو نہیں ملی، اللہ کی کوئی حکمت ہوگی. لیکن ہم بھی جو ہیں جہانگیر کی طرح انتظار کریں گے. اس نے 17 سال بعد 40 سال کی عمر میں 44 ایئرز کی عمر میں تقریباً اپنی محبوبہ سے شادی کی تھی، اور اس کی بیوی کی جو عمر تھی دوسری 20ویں بیوی کی، وہ 34 سال تھی، ملکہ جہانگیر نور جہاں کی. یہ دوستو حضرت میاں میر صاحب جناب حضرت نتھے شاہ دیوان، یہ ان کا داخلی دروازہ ہے روضہ مبارک کا. اس پہ نقش و نگار آپ دیکھ سکتے ہیں، کتنا خوبصورت کام کیا گیا ہے. یہ دیکھیں، یہ حضرت کی زندگی میں ہی سنا ہے، فوت ہو گئے تھے، اب مجھے تاریخ شاید بھول گئی ہو، لیکن میں نے سنا ہے حضور نے اپنے دست مبارک سے ان کو دفن کیا تھا. وہ آپ کو نور جہاں کی بات بتاتا ہے. نور جہاں والے ولاگ میں اس کی محبت کی مکمل ہسٹری موجود ہے. نور جہاں کی شادی پہلے کسی اور سے ہو گئی تھی، علی قلی خان سے، اور پھر 17 سال انتظار کیا جہانگیر نے. جہانگیر بادشاہ جو چوتھا مغل حکمران تھا، اس کو محبت تھی نور جہاں سے، تو 17 سال بعد جو ہے پھر اس کی شادی ان سے ہوئی. دربار کا جو ہے بہت خوبصورت شیشے کاری کا، مینا کاری کا کام کیا گیا ہے شیشے کا، لیکن یہ جو اوپر جال ہے اس وجہ سے ہمیں نظر نہیں آ رہا. اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیے. اس کے بعد آپ کو مرکز مبارک کی زیارت کرواتے ہیں. تو یہ جو ہے یہاں قرآن مجید پڑھے ہیں. رائٹ سائڈ پہ جو ہے مکہ مکرمہ، اور لیفٹ سائڈ پہ جو ہے مدینہ منورہ مسجد نبوی کی تصویر ہے. یہ مرکز تجلیات، یہ مین پلیٹ یہاں لگی ہوئی ہے، کیونکہ یہ مرکز مبارک پہ نہیں لگی ہوئی، اس سے پہلے یہاں لگی ہوئی ہے. حضرت میاں میر کے قابل فخر مرید، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادات ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. تاریخ وفات 1607. تو یہ حضور سے پہلے فوت ہو گئے تھے حضرت میاں میر سے. یہ قرآن مجید ہے. ید بیضا سے مراد ہے کہ کرامت اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتا ہے، اور جو یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں. یہ جی مرکز مبارک ہے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی، جو حضرت میاں نتھا سرکار کی جو مرید ہیں حضرت میاں میر کے. تو یہ آپ نے دیکھ لیا دوستو. اور یہ جو ہیں اس کے دائیں اور بائیں یہ کھڑکیاں ہیں، فرنٹ پہ بھی ہیں اس طرح. یہ دیکھیں، اب یہ دائیں سائڈ پہ کھڑکیاں ہیں، وہ بائیں کی آپ کو دکھائی ہیں. اور یہ روضہ مبارک کے ساتھ کچھ برآمدہ وغیرہ ہے، جہاں کچھ دوست لنگر تناول فرما رہے ہیں، اور یہاں پنجتن پاک کے نام لکھے ہوئے ہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ گیلری میں. یہ دیکھیے دوستو، یہ پنجتن پاک کے نام ہیں، اور یہ جو ہے قرآنی آیات کی سٹارٹنگ ہے. ان بھائیوں نے محبت کی ہے. لائٹ چلا دی ہے. میں آپ کو پنجتن پاک کے نام دوبارہ دکھاتا ہوں. بہت خوبصورت طریقے سے لکھے گئے ہیں. یہ اللہ اکبر لکھا ہوا ہے، اور ساتھ ہی درود پاک لکھا ہوا ہے. یہ بھائی کسی کام میں مصروف ہیں. یہ پانی پینے کی جگہ ہے، اور یہ فرش ہے. تو دوستو نیکسٹ ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. آپ کو اس کے بعد نادرہ بیگم کے مزار پہ بھی لے کے چلیں گے، جو مغل شہزادی ہیں، اور ان کی ہسٹری بھی بتائیں گے. اگر آپ کو ولاگ اچھا لگا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے. اور یہ دربار کے سٹارٹ پہ نمک پڑا ہے. عقیدت مند آتے ہیں، اسے چکھتے ہیں، اور شفا پانے کی غرض سے اسے ضرور چکھتے ہیں. اللہ نے کے مان دوستو.